ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور اس کے بعد اس کی الگ تفصیلات ہے، اس کی طرف نہیں جا سکتے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، کتنے فرشتے ذرا اندازہ کیجئے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جب بارش برستی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ وہ زمین پر آتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ۔ کتنی بارش برستی ہے دنیا کے اندر، ہمارے یہاں تو 4 مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے جتنی بھی برستی ہو، لیکن کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں روزانہ بارش ہوتی ہے، جہاں کبھی 2 دن میں بارش ہوتی ہے، کبھی 3 دن میں برسات ہوتی ہے۔ تو کچھ فرشتے ہیں، ذرا اللہ کی شان پہ غور کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ اکبر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کی، رسولوں پہ ایمان لانے کی بات کی، فرشتوں پہ ایمان لانے کی بات کی۔ فرشتوں کی کائنات بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ فرشتے برسات کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے ہوا چلانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے نباتات اگانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بادلوں کو ہانکنے پر۔ وہ بادل جو آتے ہیں وہ ان کو ہانک کر، جیسے ریوڑ کے بکری کے ریوڑ کو کوئی ہانک کر لے جاتا ہے، ویسے فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی جو ہے ان کو ڈانٹتے بھی ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے اللہ نے رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت دی ہے، جب وہ بادل کو چلاتے ہیں تو بجلیوں کے کڑک کی بھی آواز آتی ہے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فضاؤں کے اندر ایک بہت بڑا نور کا دریا ہے، اور اللہ اکبر، جس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس میں غوطہ لگاؤ، تو وہ غوطہ لگاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو جبریل اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، ابھی آگے ذکر آئے گا پرے جبریل کتنا بڑا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو وہ پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ فرشتوں کی پیدائش کی ایک شکل یہ بھی ہے، بہت خوبصورت بات آئی ہے، جب کوئی مومن کسی مومن کو خوش کر دیتا ہے اللہ اس خوشی سے بھی فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جنت میں بھی ایک فرشتہ ایسا ہے کہ وہ جب دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ غرض کے فرشتوں کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں، ابھی بھی فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ خود جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اکثر۔ اللہ اکبر۔ تو جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ یہاں پر یہی تو بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنے ہیں وہ جس لباس میں آ جائیں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن حقیقت محمدیہ اگر لباس بشر میں آ جائے تو لوگ ان کو اپنی طرح بشر کہتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتا چلا بات اتنی ہے، لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، لیکن جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مرتبہ پتا چل گیا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک بشری لباس سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، امام پکار رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، یہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے۔ مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں، مومنوں کی حفاظت پر ہے۔ ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو، بچھو کو، مکھی کو، چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے، ہماری حفاظت کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے؟ میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا، تیرا محافظ بنا دیا۔ ذرا غور تو کریں، آپ شراکات اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں
اہل اللہ، ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا۔ عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہے، فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں، عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے، لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں، ایمان والو، قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ، ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے۔ ارے تو کسان ہے، ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے، ارے تو سبزی بیچ رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے، لیکن تو ایمان والا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کیسی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے، فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں۔